خطے میں عدم استحکام معیشت متاثر کیسے ہوگی. ہمیں جوائن کیا ہے بلال اظہر کیانی صاحب نے, وزیر مملکت برائے خزانہ اور ریلوے اس لیے مینشن کرنا ضروری ہے کہ افغانستان کے ذریعے قازقستان تک ایک ریلوے لائن بچھانے کا پروجیکٹ تھا اور ابھی افغانستان کے اوپر حملہ ہوا ہے. اس پہ بات کریں گے کہ اس سے خطے پہ کیا اثرات ہمارے پیدا ہوں گے, اور اس لیے کہ بلوچستان میں بھی انریسٹ ہے, خیبر پختونخوا میں بھی, افغانستان پہ پاکستان نے حملہ کیا ہے اور ساتھ ایران پر امریکی حملے کا ماحول بن رہا ہے. تو پاکستان کا پورا ویسٹرن بارڈر جو ہے جس میں 2600 کلومیٹر سے زیادہ صرف افغانستان کے ساتھ ہمارا بارڈر ہے, اس پہ بتائیے گا بلال صاحب کہ یہ جو سچویشن ہو رہی ہے اتنی کمپلیکیٹڈ ہے اور مشکل ہے, تو اس میں کیسے پاکستان نے کیا پلاننگ کیا ہے اس میں نکلنے کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا, اور رمضان میں آپ کے پاس پیدا شو تو رمضان مبارک جی آپ کو اور آپ کے ناظرین کو. آپ کو بھی رمضان مبارک. بہت شکریہ جی. ابصار صاحب دیکھیے بات یہ ہے کہ میرے خیال سے پاکستان نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ڈپلومیٹک لیول پہ کہ اس معاملے کو سلجھایا جائے, اور پاکستان نے ڈپلومیسی اور امن کو پورا موقع دیا, چاہے وہ دوحہ میں ملاقاتیں ہوں, چاہے وہ استنبول میں ہوں. اس کے علاوہ اگر ڈپٹی پرائم منسٹر کے 2025 میں 3 دورے ہوں, ہر ممکن کوشش کی گئی کہ طالبان رجیم کے ساتھ بیٹھ کر, اس میں دوست ممالک کا کردار آپ جانتے ہیں کہ دیکھیے ہمارا بنیادی مقصد تو اس چیز سے تھا کہ آپ کی جو 58 ٹیررسٹ کیمپس BLA کے اور TTP کے افغانستان میں موجود ہیں, جس کے شواہد طالبان رجیم کو دیے گئے, کہ آپ ان کو یا اکھاڑ دیں یا ان سے نمٹ لیں اور اس کا کریڈیبل ویریفائبل میکنزم دے دیں. مگر ہم نے دیکھا کہ ڈپلومیٹک ساری ایفرٹس کے بعد نیت کا ایک فقدان نظر آیا, کیپیسٹی کا فقدان نہیں, نیت کا فقدان نظر آیا. تو دیکھیے جب آپ کے ملک میں روزانہ آپ کے شہری شہید ہو رہے ہوں, آپ کے جوان شہید ہو رہے ہوں, آپ کے فوجی شہید ہو رہے ہوں, آپ کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے آفیشل شہید ہو رہے ہوں, 200 روزانہ کے ہمیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کرنے پڑ رہے ہوں, تو پھر کسی بھی ملک کو اپنے دفاع کے لیے وہ اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں جو پاکستان نے اٹھائے. لیکن مجھے بتائیں, آپ نے کہا 58 کیمپس کے شواہد دیے ہیں, تو ابھی 7 پہ آپ نے حملہ کیا, ہم نے حملہ کیا رات کو, تو 51 تو ابھی بھی باقی ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ لمبی جنگ کے لیے تیار رہے. میرے خیال سے دیکھیے ہم آج بھی اگر افغان طالبان اس رجیم کو سمجھ آ جاتی ہے اس بات کی کہ دیکھیے ہمیں کس چیز سے غرض ہے, ہمیں اس چیز سے غرض ہے کہ آپ کریڈیبل اور ویریفائبل. آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ 2600 2700 2700 بلکہ 2800 ہم نے شہداء کی لاشیں اٹھا چکے ہیں جب سے طالبان آئے ہیں, تو آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ وہ سمجھ جائیں گے؟ نہیں دیکھیے نہیں سمجھیں گے تو پھر ہمارے پاس یہ رستہ تو موجود ہے نا. یہ رستہ دیکھیے اس رستے پہ ہم پہلے بھی چلے, پھر ہم نے دوبارہ قطر بیچ میں آیا, ترکی آیا, سعودی عرب آیا, ہم نے ان کی بات مانی بھی اور مذاکرات بھی کیے, لیکن پھر دیکھ لیں حملے تو نہیں رکے. دیکھیے مذاکرات کی تو اب بات ہی نہیں ہے جی. مذاکرات کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ آپ کے سامنے یہ ٹیررسٹ کیمپس موجود ہیں, یا آپ دکھا دیں کہ آپ ایک کریڈیبل اور ویریفائبل طریقے پہ ہمارے ساتھ آمادہ ہو جائیں کہ آپ ان کو اکھاڑیں گے یا یہ ختم ہوں گے. اگر نہیں تو پھر ہمارے پاس یہ رستہ موجود ہے, تو ہم اسی نہج پہ کھڑے ہیں نا جی. لیکن اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے؟ بالکل دوحہ معاہدے کے تحت. تو اس پہ آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ نہیں دیکھیے حکومت تو ایک اپنا موقف بھی دے رہی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے بھی, اور پاکستان کا جو موقف ہے, قطر ہے, ترکی ہے, سعودی عربیہ ہے اور امریکہ ہے اور دوسرے ممالک ہیں, وہ گارنٹرز بھی ہیں اور وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ پاکستان میں اتنے دہشت گرد کے حملے ہو رہے ہیں, اتنے لوگ ہمارے مارے جا رہے ہیں, تو پھر کیوں نہیں وہ نہیں دیکھیے میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. میرے خیال سے ہر کوئی مانتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے, پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جو جنگ اور اقدامات رہے ہیں اس کو بین الاقوامی سطح پہ سراہا بھی گیا ہے. مگر میں ساتھ ساتھ یہ بالکل مانتا ہوں کہ آج بھی جو ایڈ افغانستان میں جاری ہے, یا تو اس نیت سے رہی ہوگی کہ وہاں پہ جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے, اور یقیناً وہاں پر ہے, مگر آج بھی مجھے کم از کم یہ خدشہ ہے کہ یہ ایڈ کہیں غلط ہاتھوں میں دہشت گردوں کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے نہ استعمال ہو رہی ہو. خاص طور پہ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ طالبان رجیم نے افغانستان کو صرف BLA اور TTP نہیں 20 کل ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کا اپنے آپ کو ایک سیف ہیون بنا دیا. تو یقیناً انٹرنیشنل کمیونٹی کی یہ طالبان رجیم کے ساتھ نمٹنا, وہاں سے دہشت گردی کو روکنا صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے اور یہ پورے خطے کا مسئلہ ہے, اور بالکل میرے خیال سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. نہیں تو یہ خالی آپ اپیلوں سے ہوگا یا کچھ ایفرٹ بھی کریں گے؟ دیکھیے ایفرٹ کیا ہوتی ہے ڈپلومیٹک سطح پہ, آپ نے دیکھا. میں آپ کو بتا دوں, دیکھیں قطر ہے, ترکی ہے, سعودی عربیہ ہے, امریکہ ہے, ہمارے دوست ممالک ہیں, ان سے کیوں نہیں بات ہو رہی کہ جی آپ لوگ ان کے وہاں پہ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں دونوں طرف کے ساتھ, افغانستان کے ان کے ساتھ, ان کے افغانستان کے ساتھ پیسہ بھی آ رہا ہے,
پروٹیکشن بھی ہے, کیوں نہیں اس پہ یہ لوگ پریشر ڈالتے؟ ان کی جو یونائٹڈ نیشن کے تحت ان پہ جو پابندیاں ہیں سفر کرنے کی, اس کو آپ لوگ کیوں نہیں ٹریگر؟ دیکھیے پاکستان بالکل جی اپنے سارے اسٹریٹجک پارٹنرز کے ساتھ انگیجڈ ہے اور دیگر موضوعات پہ بشمول اس کے, اور آپ نے دیکھا ہی ہے کہ جو پاکستان کی ایک اہمیت گلف میں بھی اور اوور آل دنیا میں سارے اسٹریٹجک پارٹنرز کے ساتھ ہماری بات کا ایک وزن اور اہمیت بڑی ہے. تو یقیناً ہم یہ ایفرٹ جاری رکھیں گے اپنے پارٹنرز کے ساتھ کہ جتنا دباؤ ڈل سکے اور جتنا کردار بین الاقوامی سطح پہ دیگر اور ممالک کو ادا کرنا چاہیے وہ ادا کریں. اس میں پاکستان اپنی کوشش بالکل جاری رہے گا. ان دا مین وائل پاکستان کو اپنے دفاع کے لیے جو اقدامات بھی اٹھانے پڑیں گے, اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے یہ بڑا ایک ٹارگیٹڈ آپریشن ہوا ہے کل جو ہوا ہے, اس میں یہ انشور کیا گیا ہے کہ جب 100% آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی کہ یہاں پہ دہشت گرد موجود ہیں, جو ٹیررسٹ کیمپس ہیں ان میں موجود ہیں, ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کر کے بڑے کیئرفلی ایک سرجیکل آپریشن کل یہ کیا گیا جو الحمدللہ کامیاب رہا, اور اس میں 70 سے زائد دہشت گرد کامیاب تو تب ہوگا جب پاکستان میں یہ کارروائیاں کم ہو جائیں گی. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت ویسٹرن بارڈر کی سچویشن آپ کے سامنے ہے اور ایسٹرن بارڈر پہ انڈیا شرارت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ سب انڈیا اور افغانستان تو الائز ہیں. دوسری طرف امریکہ ایران پہ حملہ کسی بھی وقت کر سکتا ہے. تو پاکستان تین طرف سے ایک جنگ میں گھرا ہوا ہے. اس سچویشن کو آپ کیسے ٹیکل کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے ٹیکل تو ہم مستقل سطح پہ کر ہی رہے ہیں نا جی. نہیں لیکن معیشت ہماری کمزور ہے. اگر تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں یا یہاں سپلائی رک گئی پھر کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیے افغانستان کے بارڈر پہ تو آپ جانتے ہیں کہ پہلے بھی ایک کلوجر جاری ہے جی. ایک کلوجر ایک ایسا کلوجر ہے جو کہ ہم آئیڈیلی تو ہم نہیں چاہیں گے کہ کلوجر ہو, مگر جب آپ کی جانوں کی بات ہو جائے یا آپ کے یہاں پہ سیفٹی کا معاملہ ہو یا آپ کے خطے میں امن کا معاملہ ہو, روزانہ آپ یہاں پہ لاشیں اٹھا رہے ہو, تو پھر اس طرح کے اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں. تو وہ تو وہاں تک تو جی دیکھیے ہم آلریڈی اس کو ڈیل کر بھی رہے ہیں, کوپ کر بھی رہے ہیں, اور انشاءاللہ آگے بھی ہم چاہیں گے کہ اس کا اگر مستقل حل نکلتا ہے تو وہ بارڈر کھولیں, مگر ابھی کے لیے معاشی سطح پہ ہم اس کو ویو میڈ کنٹینجنسی پلانس فار اٹ. باقی یقیناً جی دیکھیے پہلے بھی ایران میں کشیدگی ہوئی تھی. ہم تو ہرگز کوئی بھی یہ نہیں چاہتا جی کہ اپنے خطے میں کوئی اس طرح کے امن و امان کی سچویشن ہو, مگر ماضی میں بھی اس کے لیے کنٹینجنسی پلاننگ ہوئی ہے اور آج بھی جاری ہے. ایسٹرن فرنٹ پہ تو جی میں تو خیر ان اینی کیس ایسٹرن اور ویسٹرن فرنٹ افغانستان اور بھارت کا ایک گٹھ جوڑ جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک ہی جنگ ہے جو ہم ہر سطح پہ لڑ رہے ہیں, مگر معاشی سطح پہ جی جو ہم نے اقدامات اٹھانے ہیں وہ ہم نے اٹھائے بھی ہیں, اور انشاءاللہ اس صورتحال کے اندر ہی ہم اپنی اکنامک مینجمنٹ ہی کرتے رہیں اور آگے بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے جی. اچھا, اس میں قازقستان کے ساتھ جو معاہدہ تھا ریلوے کا, اب یہ جو نئی جنگ شروع ہوئی ہے اس کو وہ افیکٹ ہوگا؟ جی دیکھیے میرے خیال سے یہ ازبیکستان غالباً, دیکھیے میرا خیال ہے جی اس میں یقیناً ہم چاہتے تھے کہ افغانستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کے اندر تجارت, پیپل ایکسچینجز, جو آلریڈی ہمارا ایک لوگوں کا آپس کا ایک تعلق اور رابطہ اور تجارت خواب تھا, خواب ہی رہا, مگر دیکھیے کوشش تھی نا جی. دیکھیے پچھلے سال جو ڈپٹی پرائم منسٹر گئے, مقصد کیا تھا کہ ایک چیز کو ایک بنیادی طور پہ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑا جائے اور ان دونوں ممالک کے درمیان ریلیشنز نارملائز کریں, اور اس میں اس طرح کے انفراسٹرکچر پروجیکٹس جس میں پورے خطے کے لیے فائدہ وہ لائے جائیں. مگر یقیناً جب ایک رجیم جو کہ ادھر کی ریپرزینٹیو رجیم بھی نہیں ہے اس چیز پہ تلی ہو کہ اس نے افغانستان کی سرزمین کو دہشت گردوں کا ایک گڑھ رکھنا ہے اور اس میں 20 تنظیموں کو رکھنا ہے جس میں سے 2 بنیادی طور پر پاکستان کے خلاف ہیں, اور نہ صرف ان کے ٹیررسٹ کیمپس کے لیے سیف ہیون بنانی ہے بلکہ ان کے ٹیررسٹ لیڈرز کو ان نے باقاعدہ تنخواہ پہ رکھنا ہے. تو پھر دیکھیے پھر اس طرح کی چیزیں بیک سیٹ لی جاتی ہیں. ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ اگر اس مسئلے کا مستقل حل نکلتا ہے تو ایونچولی اپنے ریجن کے اندر کنیکٹیوٹی کے جو بھی پروجیکٹس ہیں وہ ہم 2 پاکستان کے خلاف ہیں, 18 دنیا کے دوسرے ممالک کے خلاف ہیں, ان کو ساتھ کیوں نہیں ملایا جا رہا؟ نہیں دیکھیے میرے خیال سے ان سے انگیجمنٹ جاری ہے جی ہماری بھی. انگیجمنٹ سے تھوڑا آگے بات بڑھے نا, کوئی مشترکہ بیان آئے, کچھ بات ہو, ان پہ دباؤ ڈالے سارے 20 کے 20. نہیں مجھے انشاءاللہ جی امید ہے کہ اس طرح کی وہ بھی آئے گی. اور دیکھیے ETIM ہو جائے, دیگر القاعدہ ہو جائے, دیگر اور تنظیمیں جو افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہیں, تو مجھے یقین ہے کہ گلف کے باقی ممالک اس کو اپنا مسئلہ بھی سمجھتے ہیں, بیکاز یہ ایونچولی ادھر سے جو آگ نکل رہی ہے وہ صرف پاکستان پہ اثر نہیں کر رہی, باقی ممالک پر بھی. باقی یقیناً آئی تھنک کوئی بھی اگر گنجائش ہے کہ خاص طور پہ اس خطے کے مسلمان ممالک بہتر طریقے سے کوآرڈینیٹ طریقے سے کام کریں, وہ بہتری گلف ممالک کا رول بہت اہم ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں؟ جی بالکل جی. بہت شکریہ بلال اظہر کیانی صاحب, ہم سے بات کرنے کے وقت